دیکھیں 5 اگست کو عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں. میں اغوا اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے. قیدی کی بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں، نہ ملاقات ہو رہی ہے بہنوں سے، نہ بیٹوں سے فون پہ بات ہو رہی ہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے، نہ ذاتی ڈاکٹر کی کوئی رسائی ہے، ایون وکلا کا ایکسیس نہیں ہے، وہ کمپلیٹلی آئسولیشن میں ہے، طبی سہولت ان کو نہیں مل رہی. اور جو 302 کا مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. لیکن واحد پاکستان میں عمران خان صاحب ہے جس کے لیے سختیاں پیدا کی جا رہی ہیں. تحریک انصاف کے لیے جیسے کمال سلیم صاحب نے بات کی کہ حالات ہمارے لیے نارمل نہیں ہیں. جہاں تحریک انصاف اپنے لیے کوئی قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہیں تو دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں سب سے پہلے کمال سلیم صاحب آپ کا، منیر گمانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، ہماری وزٹ کو آپ لوگوں نے 4 چاند لگائے. میں کل اسپیکر صاحب سے بھی رابطے میں تھا، میں نے اکرام صاحب سے بھی رابطہ کیا، زاہد چنزیب صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا. اسپیکر صاحب کی آج اپنی مصروفیات تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کمال سلیم صاحب وہاں پہ ہوں گے، وہ آپ کو ریسیو کریں گے، آپ کے ساتھ پریس کلب بھی جائیں گے، جرنلسٹ سے ملاقاتیں بھی کریں گے. منیر صاحب سے میں کل سے رابطے میں تھا، کل ان کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، پھر میں نے ایک وائس نوٹ چھوڑا، پھر انہوں نے مجھے کال کی، وہ میں پک نہیں کر سکا، پھر ان کا ایک وائس نوٹ آیا تو آج یہ یہاں پہ موجود ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کا موقع بھی ہے. میں تمام جرنلسٹ بھائی جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، میں آج ہری پور گیا صبح، اس کے بعد پھر ایبٹ آباد، اور ایبٹ آباد کے بعد منسیرا، اور یہاں سے میں نے اسلام آباد جانا ہے، اس کے بعد پھر میں نے کوہاٹ جانا ہے اپنے حلقے. یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ سی ایم آفریدی صاحب جو عمران خان صاحب کے نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، نوجوان وزیر اعلیٰ، ان کی ڈائریکشنز ہیں تمام صوبائی وزراء کو کہ وہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں وزٹس کریں. آپ وزٹس کریں، وزٹ میں کلی کچہری کریں، اپنی ڈپارٹمنٹس کے بریفنگز وہاں پہ لیں، وہاں پہ آپ لوگوں سے ملیں، اور لوگوں کو جو مسائل درپیش ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہونے چاہیے. تو یہ اسی کڑی کا جو سلسلہ ہے. اسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھ سے پہلے بھی یہاں مانسیرا میں ہمارے کچھ وزراء آئے ہوں گے، کچھ 5 اگست کے بعد آئیں گے. کمال سلیم صاحب نے بھی بات کی اور منیر صاحب نے بھی بات کی 5 اگست کی. دیکھیں 5 اگست کو عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں. میں اغوا اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے. قیدی کی بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں، نہ ملاقات ہو رہی ہے بہنوں سے، نہ بیٹوں سے فون پہ بات ہو رہی ہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے، نہ ذاتی ڈاکٹر کی کوئی رسائی ہے، ایون وکلا کا ایکسیس نہیں ہے، وہ کمپلیٹلی آئسولیشن میں ہے، طبی سہولت ان کو نہیں مل رہی. اور جو 302 کا مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. لیکن واحد پاکستان میں عمران خان صاحب ہے جس کے لیے سختیاں پیدا کی جا رہی ہیں. تحریک انصاف کے لیے جیسے کمال سلیم صاحب نے بات کی کہ حالات ہمارے لیے نارمل نہیں ہیں. جہاں تحریک انصاف اپنے لیے کوئی قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہیں تو دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں. اور جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہو، عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا ہو، تو اس کیسوں میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے اور فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے. تو 5 اگست کو 3 سال عمران خان صاحب کے اغوا کو ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان کر چکی ہے. آفریدی صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے. ہماری جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی لیڈرشپ موجود ہوگی، ان سے مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے. تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی اور وہاں پہ اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں، اور 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا آغاز ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جو چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، جس پہ مشاورت ہو رہی ہیں، جس طریقے سے لیڈرشپ اس وقت اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے، جو لائحہ عمل دیا جائے گا تو اس کے بعد موجودہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، 17 سیٹوں کی جماعت جو اقتدار پہ براجمان ہے، ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسلام آباد بھی آئے، جلسے جلوس بھی ہوئے،
لیکن افریدی صاحب 8 مہینے ان کو پورے ہونے کو ہیں, ابھی تک انہوں نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی. ہم اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب عشق عمران کا ٹائم آ چکا ہے, اور افریدی صاحب جو عشق عمران کا کہتے تھے وہ انشاءاللہ 5 اگست کو آپ کو نظر آئے گا, جو لائے عمل دیا جائے گا. جہاں تک پاکستان کی بات کریں, میرے دونوں بھائیوں نے, بڑے بھائی منیر صاحب نے اور چھوٹے بھائی کمال سلیم صاحب نے بڑی مفصل طریقے سے تمام تر چیزوں پہ روشنی ڈالی. پاکستان کے حالات اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے لیے عمران خان لازم الملزوم ہو چکے ہیں. 9 اپریل کی رات جب گورنمنٹ ختم کی گئی, اس دن سے لے کے آج تک پاکستان سنبھلا نہیں جا رہا. آپ کوئی ایک سیکٹر اٹھا لے جہاں پہ اس حکومت نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو. جی ٹی پی گروتھ کی یہ بات کرتے تھے جب ہماری گورنمنٹ تھی تو 6% پہ تھی, ابھی 4% کو ٹچ نہیں کر پا رہے. شہباز شریف کہتے تھے کہ 6% پہ نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ روزگار مل سکتا ہے, اور اپنے بجٹ سپیچ میں موصوف کہتے ہیں کہ ہم جی ڈی پی کو 4% پہ لے کے جائیں گے. تو 4% پہ کیسے روزگار اور پاکستان ترقی کرے گا؟ واحد وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے, 2 پی ڈی ایم کے فیز 1 میں, 3 ابھی. اور ایک وزیر اعظم جو 5 بجٹ پیش کرے اور اپنا ویژن کو امپلیمنٹ نہ کر پائے, اور وہ تب بھی اپنے بجٹ سپیچ میں یہ کہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہے, ہم یہ چیز امپلیمنٹ کریں گے, ہم یہ اس قسم کا اکنامک ریوائیول پلان لے کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ نکموں کا ٹولہ ہے. یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے, تو تجربہ آپ نے دیکھ لیا کہ پیٹرول آج 360 کا مل رہا ہے پاکستان میں. $120 کا عالمی منڈی میں ریٹ تھا, عمران خان کی حکومت میں 150 کا پیٹرول ملتا تھا, وہ مہنگا تھا, اور آج 360 کا ان کو سستا لگ رہا ہے. میری میڈیا سے بھی گلے ہیں, میرے سارے بھائی ہیں. عمران خان کی حکومت میں منیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہر میرا صحافی بازاروں میں گھومتا تھا اور مائک لوگوں کے سامنے کرتا تھا اور مہنگائی کے بارے میں پوچھتا تھا. آج سارے خاموش ہیں, آج کوئی مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی. پیٹرول 3 روپے مہنگا ہوتا تھا تو ہمارے ایک صحافی کہتے تھے کہ میں کس کا گلا پکڑوں, بڑے مشہور اس کی کلپ ہے, لیکن آج وہ سب خاموش ہیں. آزادی صحافت صرف خیبر پختونخوا میں ہے, سیاسی برداشت خیبر پختونخوا میں ہے. روز ایک کالا چینل اٹھتا ہے سی ایم افریدی صاحب پہ, وزیروں پہ, اسپیکر صاحب پہ. تحریک انصاف سے جن ایم پی ایس کا تعلق ہے ان پہ کیچڑ اچھالتا. ہم نے ایک کارروائی کسی کے خلاف نہیں کی, اور نہ ہی کالے چینل کے پاس کوئی ثبوت جو ہمیں اس نے دیا ہو. صرف الزام تراشی, اور ریاستی ادارہ اس کو بیک کرتا ہے, اس کو فنڈ کرتا ہے ان چینلز کو. لیکن ہم نے پھر بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. یہاں پہ سیاسی برداشت ہے, ہم این او سیز دیتے ہیں جلسوں کے لیے. کوئی بھی ہمارا مخالف پارٹی اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے تو صوبائی حکومت اس کو این او سی بھی دے گی, اس کو گراؤنڈ بھی دے گی. اگر کہتے ہیں تو ہم سٹیج بھی سجائیں گے, لیکن لوگ ان کے پاس ہے نہیں, لوگ ہم نہیں دے سکتے, لوگ اپنے لانے پڑیں گے. بات بڑی واضح ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے ابھی ایبٹ آباد میں بھی اس پہ بات کی کہ ہم نیوز کے ہمارے ایک صحافی تھا جس نے مریم نواز کا میاں والی کا ایک کلپ اپلوڈ کیا, اور اس کلپ میں ان کی زبان پھسل گئی, اس کو اٹھا کے 3 دن غائب کیا گیا. اور پھر ہم نیٹ ورک نے اس کو کیسے بازیاب کرایا, وہ آپ کسی ہم نیوز والے جو اس ادارے سے منسلک صحافی ہے اس سے پتہ کریں. جہاز کی سٹوری بریک ہوئی, وہ جو بھائی ہیں وہ امریکہ میں ہیں, اس کا گھر پنجاب میں تھا, اس کے گھر میں ریڈ ہوئی. پیکا کا ایکٹ پاس کیا گیا. گلا گونٹا جا رہا ہے صحافت کا, لیکن میڈیا خاموش ہے. میڈیا اس پہ بات نہیں کرے گا, کیونکہ میڈیا کو کہا گیا اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے ایڈز بند ہوں گے, اگر آپ کے ایڈز بند ہوں گے تو آپ کے چینلز بند ہوں گے, آپ کے چینلز بند ہوں گے تو آپ کی صحافی برادری بے روزگار ہو جائے گی. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو اس ای ڈی پی میں ہم نے جرنلسٹ کو جو پیکیجز دے رہے ہیں وہ تاریخی ہیں. یہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آزادی صحافت ہوگی تو حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی. آپ ایک اہم ستون ہیں اس ریاست کا, آپ کے لیے بھی مشکلات ہیں. خیبر پختونخوا میں صحافت کرنا آسان کام نہیں ہے. کئی لوگوں نے شہادتیں خدمات دیتے ہوئے انجام پائی, کئی لوگ شہید ہوئے, کئی لوگ زخمی ہوئے, لیکن اس کے باوجود صحافتی میدان کی خالی نہیں چھوڑا گیا. ہاں کچھ لوگ کچھ پیسوں کے لیے کالے چینلز کو بیچ دیے گئے ہیں, یا وہ بکاؤ مال تھے, بک گئے ہیں.
لیکن مقابلہ ہر چیز کا کیا جاتا ہے اور ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، آخری گیند تک مقابلہ کریں گے۔ تیسری دفعہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے تحریک انصاف کی۔ اس صوبے کی ایک تاریخ ہے کہ کسی نے دوسری دفعہ یہاں پہ حکومت نہیں کی۔ ہم تیسری بار حکومت میں ہیں تو ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہے۔ آج اگر ہم مانسہرہ سویپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اسپیکر صاحب نے کچھ ڈیلیور کیا ہے، یہاں پہ کمال سلیم صاحب نے، منیر صاحب نے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھائیاں کی ہیں، مانسہرہ کے لیے کچھ ترقی کا پیکج لے کے آئے ہوں گے۔ ووٹ عمران خان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ان کی محنت بھی شامل ہے۔ ہم انشاءاللہ چوتھی اور پانچویں بار بھی حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ، اور کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کی منہ نہیں ہے مقابلہ کرنے کے عمران خان کا۔ وہ عمران خان جس کا تصویر بند تھی، جس کے پاس نشان نہیں تھا، جو جیل میں تھا، جس کی پارٹی توڑی گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، دمکایا گیا۔ کمال سلیم صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، ابھی جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو ہمیں اسی بات پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایسے ایسے لوگ جن پہ کبھی 107 کا پرچہ نہیں تھا، اس پر 788 کا پرچہ درج ہوا ہے۔ ہم نے کبھی دشمنیوں میں بھی بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے عمران خان کے نام پہ بندوق اٹھائی ہے کہ جب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے تمام چیزوں کو فیس کیا ہے۔ ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی، نہ ہی ہم نے کوئی غداری کا سوچا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجمل قصاب کے کیس میں لوگوں کے بیانات چلتے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کی۔ میمو گیٹ کس نے کیا، ڈان لیکس کس نے کیا، آرمی چیف کا طیارہ کس نے اغوا کیا، آج وہ منصب پہ بیٹھی ہوئے ہیں۔ مریم نواز اپنے جلسوں میں نعرے لگواتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اگلا نعرہ میں نہیں دہرا پاؤں گا کیونکہ آپ کے چینل اس کو دکھا نہیں پائیں گے، لیکن آج وہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ ایک منصب پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج وہ نواز شریف جو گجرانوالہ میں آرمی چیف کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، آج وہ لیڈر بنا پھرتا ہے۔ ان پہ اس ٹائم غداری کے مقدمات قائم ہوئے، کیا اس ٹائم غداری کے مقدمات قائم کرنا ٹھیک تھا یا آج چوری شدہ مینڈیٹ پہ بیٹھانا ٹھیک ہے؟ عمران خان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی اور میری بات کر رہا ہے، وہ اس نظام کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ 3 سال جس طریقے سے اس نے قید کاٹی، پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر نے ایسی قید نہیں کاٹی۔ وہ اندر ڈٹا ہوا ہے اور باہر پاکستانی قوم اس کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ میرا آج یہاں آنے کا مقصد 5 اگست کے بارے میں جو تحریک انصاف کا پاور شو ہے، جس کو کمال سلیم صاحب نے سیمی فائنل کہا اور میں اس کو وارم اپ میچ کہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے سڑک گرم کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا۔ ہم آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، اس دائرے کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جس نے 26 نومبر کو سیدھی گولی کھائی، 14 شہادتیں ہم نے دی، 14 اپنے نوجوانوں کو ہم نے اٹھایا، لیکن ہم نے پھر بھی ریاست سے کوئی بغاوت، کوئی غداری کا نہیں سوچا۔ ریاست ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہماری قومی فریضہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا تو میں ہوں، پاکستان ہے تو کمال ہے، پاکستان ہے تو منیر صاحب ہے، عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، دیگر جماعتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے کہ ہم کچھ ایسی اینٹی اسٹیٹ سوچ رکھتے ہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، اور اس چیزوں کے عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک کرنا زیادتی ہے۔ میں اگر اپنی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، جرنلسٹ کی بات کروں، بالکل میں اپنی طرف سے 50 لاکھ روپے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں مانسہرہ پریس کلب کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کی سولرائزیشن کا اعلان کرتا ہوں۔ یہاں پہ سپاسنامے میں نے پڑھا کہ یہ سب سے بڑا پریس کلب ہے پشاور کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کی آبادی کمال صاحب کتنی ہوگی؟ ہماری 18 لاکھ۔ پشاور کی 25 لاکھ آبادی ہے اور ان کے 634 ممبرز ہیں۔ آپ کی ماشاءاللہ 18 لاکھ آبادی اور آپ کے 47 ممبرز ہیں، تو اپنی ممبرشپ کو بڑھائیں، یہ طریقہ آسان بنائیں۔ نوجوان لاٹ جو ہے ان کو شامل کریں، جو جرنلزم کی ڈگریز کر رہے ہیں ان کو ممبرشپ دیں، ان کو پریس کلب کی طرف لے کے آئیں، ان کو جرنلزم، کیونکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ صحیح خبر کو اٹھانا، اس کو صحیح سمت میں لانا، آگے فارورڈ کرنا اور شائع کرنا، یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ ہاں تنقید ضرور ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات منیر صاحب نے کی ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تنقید برائے تنقید اگر آپ کریں گے تو جھوٹ کی عمر بڑی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ جھوٹی خبر صبح لگائیں گے شام تک وہ مر جاتی ہے۔
اگر سچی خبر ہوگی تو وہ سالوں یاد رکھی جائے گی. اگر آپ جھوٹی خبر لگائیں گے تو شام تک اس کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ 2-3 دفعہ تو لگا لیں گے, چوتھی دفعہ کوئی سنے گا بھی نہیں آپ کو. وہ کہیں گے کہ یہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. ہم نے 1000 ملین جو ہے اس بار اپنے EDP میں جرنلسٹ کے لیے رکھے ہیں. جرنلسٹ کے بچوں کو وظائف دیے جائیں گے, اسکالرشپ دیے جائیں گے, قرضے دیے جائیں گے بلا سود. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 50 کروڑ روپے اپنی میڈیا کالونیز کے لیے رکھا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں تمام ڈسٹرکٹ میں میڈیا کالونی بنے جہاں پہ ہمارے جرنلسٹ بھائی اپنی اچھی طرح زندگی بسر کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سولرائزیشن تمام پریس کلبز کو کر رہے ہیں. انڈورمنٹ فنڈ جو تھا 20 کروڑ سے بڑھا کے ہم نے 50 کروڑ کر دیا ہے. یہ آدھا پشاور پریس کلب کے لیے اور آدھا جو ہے باقی خیبر پختونخوا کے لیے ہوگا, جس سے جرنلسٹ کے پینشنز آئیں گے, جس سے جرنلسٹ کے جو بیماری کے بلز ہیں وہ آئیں گے. تو یہ خیبر پختونخوا کی واحد حکومت ہے کہ اتنا بڑا پیکج جنرل